अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज का व्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है। आप लोगों के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। एक सलीकामंद औरत जो होती है वो अपने घर को कैसे मैनेज करती है और बहुत सारे काम है, ठीक है। होम डीप क्लीनिंग भी है। तो व्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं सुबह के नाश्ते से ही हमेशा की तरह। तो आज जी मैंने बाहर से मंगवाई थी चिकन निहारी और नान। कुछ तबीयत आजकल अपसेट रह रही है क्योंकि सब जानते हैं जो मुल्तान से होंगे उनको पता ही होगा कि मुल्तान का मौसम थोड़ा सा अजीब सा है कि जैसे बारिश नहीं हुई है तो उसकी वजह से ना जैसे एक ड्राई सर्दी की वजह से सब बच्चे बीमार हैं। फ्लू हो रही हैं, बच्चों को फीवर हो रहा है। तो इसकी वजह से भी शायद हमारे घरों में इतना कुछ इस बार सर्दियों में नहीं बन पाया। तो यहाँ पे जी नाश्ता करने के बाद ना फ़ौरन मैं घर को समेट लेती हूँ। तो आज मैंने बेडशीट चेंज करनी थी तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ अपनी वीडियो भी शूट करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये जो बेडशीट है ये मेरी शादी की ही बेडशीट है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मा ने मुझे काफ़ी ज़्यादा बेडशीट्स लगाई थी कि मुझे शादी के बाद अब तक बहुत कम, सर्दियों के हिसाब से बहुत ही कम मुझे लेनी पड़ी हैं क्योंकि सर्दियाँ सब भी जानते हैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आती हैं और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए थी। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने सर्दियों की कभी इतनी ज़्यादा बेडशीट्स की शॉपिंग की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी और आज मैंने ना यहाँ से रज़ाई को हटा दिया था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रही है। रात को जब हम लोग दरवाज़े बंद करके सोते हैं ना तो थोड़ी सी घुटन फील होती है। तो मैंने रज़ाई हटा दी है और साथ मैंने यहाँ पे बिल्कुल हल्के वाला जो कंबल होता है वो मैंने रख दिया है। और यहाँ ड्रेसिंग टेबल की बात करूँ तो यहाँ पे मैं सामने ड्राई फ्रूट का एक बॉक्स रखती हूँ ताकि बच्चे आते जाते हैं और मुझे भी फिर इसको देख के याद रहता है कि मैंने बच्चों को देना है। और इस तरीके से ना मैं अपने घर को मेंटेन करके रखती हूँ। जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं ना वो मैं फ्रंट पे रखती हूँ। इट मीन्स कि डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखती हूँ या फिर जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए या फिर पीनट्स हो गई तो वो मैं अपने जो बेड होता है उसकी साइटी पे रखती हूँ मैं। तो इस तरह होता है कि आपको याद रहता है और बच्चे भी जब देखते हैं तो उनको याद रहता है तो वो मांगते हैं और खाते हैं, ठीक है जी। ये होगी सारी मेरी सेटिंग घर की। और उसके बाद मेरी आज प्लानिंग थी कि रमज़ान से रिलेटेड मैंने क्या क्या अपनी लिस्ट बनानी है, ग्रोसरी की लिस्ट बनानी थी। साथ मैंने प्लान करना था कि घर के मेरे कौन से डीप क्लीनिंग वाले काम हैं वो मैं कर लूँ। और कुछ मैंने ना टिप्स और रूल्स अपने लिए मैं हमेशा के लिए मैं अपने नोट डाउन करती हूँ कि ये चीज़ें मैंने जो करनी है और नहीं करनी वो मैं सारी प्लान करी थी। यहाँ पे जी सारी मैंने प्लानिंग कर ली थी वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड से ना ये किशमिश मंगवाई है और ना ये हमेशा ही मेरे घर में रहती है 12 महीने। क्योंकि ना बच्चे आपने देखा ही होगा कि मेरे कितने स्मार्ट हैं क्योंकि बच्चे बहुत थोड़ी डाइट मेरे खाते हैं। जैसे रोटी खाते हैं तो बहुत थोड़ी खाते हैं, बाकी चीज़ें उन्हें दे दे बहरहाल ऐसी चीज़ें जो हेल्दी होती हैं वो बच्चे पता नहीं क्यों नहीं खाते हैं। तो मैं ना हमेशा ना किशमिश ये मंगवा के रखती हूँ। ये तो ग्रीन वाली है, अगर आपके पास पॉसिबल हो रेड वाली किशमिश वो लाजमी ले, ठीक है। वो रेड वाली किशमिश आपने डेली एक बच्चे के ना 7 दाने आपने ना पानी में भिगो के ग्लास में कप में रख देने हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग निहार मुँह आपने एक बच्चे को वो दाने सारे खिलाने हैं। 7 जो दाने होंगे वो ऊपर से आपने उसका पानी पिला देना है। इससे क्या होता है, इससे बच्चे की जितनी भी वीकनेस होती है या फिर खून की जो कमी होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, दूर हो जाती है। बच्चे हेल्दी रहते हैं, खाते भी हैं, इससे बच्चों को भूख भी लगती है। तो मेरे बस हस्बैंड बस कुछ मोबाइल पे होंगे तो उनको याद नहीं रहा तो उन्होंने ये ग्रीन वाली ले लिया। बहरहाल इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और इसको भी मैं हमेशा ये फ्रंट पे ही रखती हूँ। तो ये सारा करने के बाद जी मैं अब क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो गया था और कुछ बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी तो आजकल मेरे घर में रोटी बिल्कुल भी नहीं बन रही है। तो मेरा ज़्यादातर यही होता है कि मैं थोड़ी चीज़ बना लूँ, बस वो बनाऊँ जो बच्चे ज़्यादा ना शौक़ से खा लें, क्योंकि अगर बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर मुझे सुकून नहीं मिलता और मैं भी खा नहीं पाती हूँ। तो फिर मैंने दोबारा से आज प्लान कर लिया था कि आज मैं चिकन और चने का पुलाव बना रही थी। ये रेसिपी लास्ट व्लॉग में अपने ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ तो इसलिए अभी शेयर नहीं करूँगी। अभी मैं सिर्फ आपसे बातें करूँगी, शेयर करूँगी रमज़ान से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले तो ना आप 1 महीना पहले थोड़ी सी ग्रोसरी, हाफ़ ग्रोसरी मैं 1 महीना पहले अपनी ना रमज़ान की कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, इससे ना आपके हस्बैंड के ऊपर बर्डन कम हो जाता है।
کیونکہ سب جانتے ہیں رمضان میں آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے اور بچوں کی جیسے عید کی شاپنگ ہوتی ہے، تو وہ نا اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے اوپر کم سے کم برڈن ڈالیں. تو میں ہاف جو گروسری جو رمضان کی ہوگی وہ میں رمضان سے 1 مہینہ پہلے کر لوں گی، اٹ مینس کہ فیبری میں کر لوں گی، اور ہاف میری رمضان میں ہی ہو جائے گی. تو اس سے برڈن کم ہو جائے گا اور آپ کے ہسبینڈ آپ سے ہیپی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور میری بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان سے پہلے ہی نا میں ساری عید کی شاپنگ بھی کر لوں، کیونکہ رمضان میں میرے ہسبینڈ باہر نہیں جاتے ہیں. سیکنڈ یہ میری ہوتی ہے کہ جو گروسری جو رمضان میں بہت زیادہ چیزیں یوز ہوتی ہیں، اٹ مینس کہ بیسن ہو گیا، سفید چنے ہو گئے اور لوبیا ہو گیا، ایسی چیزیں، اور چاٹ مسالہ وغیرہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں، رائس ہو گئے، تو جو فروزن آئٹمز ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی جو میں بنا کے رکھوں گی وہ میں اپنی لسٹ پہ سب سے فرنٹ پہ رکھتی ہوں. اور جو تھوڑی سی چیزیں جو ایکسٹرا ہوتی ہیں، اٹ مینس کہ میکرونی، اسپیگٹی اور دوسری سوئیاں ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ذرا کم کر دیتی ہوں جو آپ رمضان میں بالکل بھی نہیں کھا سکتے ہو، نہ ہی آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں لسٹ بنا لیتی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں زکوٰۃ کی بھی لسٹ بناتی ہوں کہ میں نے کس کس کو دینی ہے. جو آپ کے اوپر فرض ہے اور جتنی آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے وہ بھی آپ اپنے ایک لسٹ بنائیں، اور کوشش کریں کہ رمضان میں جتنا بھی راشن آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، زیادہ نہ صحیح تھوڑے گھروں میں، مگر 1 مہینے کا لازمی آپ راشن دیں. اس سے آپ کو بھی ثواب ہوگا. اور میں بس ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ زندگی کے تو نا آپ کے سارے کام چلتے رہیں گے اور نہ کبھی ختم ہوں گے، کیونکہ اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے سب کو صحت والی زندگی دی ہے. تو جب تک زندگی ہے تب تک یہ آپ کے مسئلے مسائل بھی چلتے رہتے ہیں اور سارے گھر کے کام بھی چلتے رہتے ہیں. تو اس سے پہلے نا آپ کو اپنی زندگی میں یہ بھی لازمی سوچنا چاہیے کہ بھی ہم نے کیا کیا زندگی کے امپورٹنٹ کام ہیں. اپنی آخرت کی بھی انسان کو نا کچھ زندگی میں تیاری کر لینی چاہیے. تو بس یہ چھوٹے چھوٹے میسیج دینے کی میں کوشش کرتی ہوں کہ جو میں گھر میں خود کرتی ہوں وہ اپنی ویڈیو میں شوٹ کر لیتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ رائس بن گئے تھے، لنچ ہم نے کر لیا تھا، چکن پلاؤ ہم نے کھا لیا تھا. اس کے بعد ہسبینڈ آ گئے تھے اور ہسبینڈ کچھ بلب وغیرہ لے آئے تھے جو گھر کی ضرورت کی جو چیزیں تھیں، کیونکہ میں نے اب ذرا سٹارٹنگ کر دی ہے اپنے گھر سے ہی. اور ساتھ ہی ہسبینڈ نے مجھے بتا دیا تھا کہ ان کے کچھ فرینڈز آ رہی ہیں اور ان کو سوپ پلانا ہے. تو جب میرے گھر کوئی آتا ہے نا تو مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے نا، اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ. اور جب میں آج سوپ بنا رہی تھی نا تو میں اتنا زیادہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی تھی کہ ان سردیوں میں نا یہ جو فرسٹ سردی ایسی ہے کہ جس میں میں نے انڈے والا حلوہ نہیں بنایا اور بہت ساری چیزیں میں نے اس سردیوں میں نہیں بنائی ہیں، کہ ایک جیسے مکس سبزی نہیں بنائی ہے، وہ جو مکس ویجیٹیبل پلاؤ جو میں بہت بنایا کرتی تھی میں نے وہ نہیں بنایا ہے، کیونکہ جو سردیوں کی سبزیاں ہیں وہ تو پھر چلی جائیں گی نا، تو پھر بس وہ یادیں ہی رہ جائیں گی. تو بس جی یہ سارے کام کرتے کراتے ہمارا الحمدللہ سوپ بھی ریڈی ہو گیا تھا. سوپ بھی اس بار میں نے بہت کم بنایا ہے، بس جسٹ میں چکن سوپ یا ایگ سوپ ہی بناتی رہی ہوں، باقی اس کے علاوہ تو میں کوئی اور سوپ بھی نہیں بنا پائی ہوں. تو بس آپ کی جو زندگی ہے نا وہ بس ایسے ہی گزر جائے گی کاموں میں. تو بس کچھ اس سے ہٹ کے نا اپنے لیے بھی لازمی آپ نے تیاری کر کے رکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور بات، میری نظر میں جو سلیقہ مند جو عورت ہوتی ہے نا وہ اسی لحاظ سے ہی جج کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیتی ہے اور انہیں سپورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے تو اپنی لسٹ بنا لی ہے، نیکسٹ ولاگ سے انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی کچن کی اور گھر کی ڈیپ کلیننگ سے میں اپنا ولاگ سٹارٹ کروں گی، تاکہ میں ساتھ ساتھ کام اپنے سارے سمیٹتی جاؤں. کیونکہ رمضان میں ڈیپ کلیننگ وغیرہ ایسے چھوٹے موٹے کام بالکل بھی نہیں ہوتے. گھر کے جو آپ نے کچھ سیٹنگ کروانی ہے، کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ رمضان سے پہلے کر لیں، تاکہ جتنا زیادہ ٹائم ہو سکے آپ اپنی عبادت کو دیں، اپنے اللہ کو ٹائم دیں، اور بچوں کی ڈائٹ کو بھی اچھا رکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ نا اس طرح کی وہ جو فروزن چیزیں جو میں نے بنانی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ نا میں شیئر کروں گی. تو یہ سارا آج کا جو ولاگ تھا نا وہ اسی لیے میں نے بنایا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ رمضان سے پہلے میں کیا کیا کام کرتی ہوں اور ایک لسٹ بنا لیتی ہوں، اور اس کے اکارڈنگ میں پورا مہینہ چلتی ہوں. اور آپ بلیو نہیں کریں گے اتنا سٹریسفل اور اتنا پروڈکٹیو آپ کا پورا رمضان گزرے گا نا کہ آپ کی خود کی سوچ نہیں ہوگی کہ اللہ کا شکر ہے اتنا اچھا اور بالکل ہمارا سٹریس فری رمضان گزر ہے الحمدللہ. اور بچوں سے ریلیٹڈ جو چھوٹے بچے ہیں جو لنچ باکس جن کو بنا کے دیے جاتے ہیں ان کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ نا ایک ولاگ فل اس کے اوپر بناؤں گی، جو کہ میں اپنے بچوں کے لیے فروزن آئٹم تھوڑی سی بنا کے رکھوں گی.
ٹھیک ہے. الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ ایان تو اس بار روزے سارے رکھے گا انشاءاللہ. بہرحال ابیہ اور اشال چھوٹی ہیں، ان کے لیے جو میں نے لنچ باکس کی تیاری کرنی ہے وہ بھی میں پوری کر لوں گی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جی ہمارا سوپ ہو گیا تھا ریڈی، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ میں کہتی ہوں کہ میں ہمیشہ سے ٹائم نکالنے کی کوشش کرتی ہوں. بہرحال جو میں چیزیں لے آتی ہوں سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں، اس کی بعد میں ویڈیو شوٹ کرنا میرے لیے اتنا زیادہ امپاسبل ہو جاتا ہے نا کہ وہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو آج جیسے ہسبینڈ کے فرینڈ ہے، تو پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ جو لاہور سے آپ لے کر آئی ہو سوپ سیٹ، تو وہ کہاں ہیں؟ تو پھر مجھے یاد آیا کہ کبھی کبھی آپ اتنی زیادہ شاپنگ کر لیتی ہیں اور وہ ڈھیروں ڈھیر آپ اپنے گھر میں بھرتے جب رہتے ہیں نا، تو آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو یوز کریں. وہ آپ بھول جاتے ہو، یوز بھی نہیں کر پاتے ہو. تو بہت ساری چیزیں اس بار ایسی ہے جو میں شارجہ کراکری سے بھی لے کر آئی ہوں اور وہ میں نے یوز ہی نہیں کی ہیں. تو بس وہ پڑی ہوئی ہیں وہ سامنے، بس ابھی آج اس کی ویڈیو بناؤں گی تو بس ویڈیو شوٹ نہیں ہوتی ہے. تو یہ میں سوپ کے لے کر آئی تھی، باؤل لے کر آئی تھی، اور یہ نا ایک ہینڈل والے باؤل تھے. تو مجھے اتنے اچھے لگے، بہت ہی خوبصورت لگے. تو میں نے کہا چلیں ہم اپنے اچھے سے گیسٹ کو اس میں سوپ سے سرو کرتے ہیں، اور جس سے آپ کا جو ایک سلیقہ ہوتا ہے جو عورت کا، وہ بھی اس سے لوگ نا آپ کو جج کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کے طریقے سے، آپ کے گھر کے پورے سیٹنگ سے، آپ کے واش روم نیٹ سے، اور آپ کی جو کراکری سے، آپ کے کھانے سے آپ کو جج کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے زندگی میں اپنی اچھی زندگی گزارنی ہے تو ایک سلیقہ مند عورت کے طریقے سے ہی گزاریں، جس سے آپ کے ہسبینڈ بھی خوش ہوں گے، آپ کے بچے بھی تمیز والے ہوتے ہیں اور ان میں بھی سلیقہ اور شعور آتا ہے. تو اس طرح تو جیسے میرے گیسٹ آئے، میں نے ان کو سوپ سرو کیا. تو میرے بہت ہی پیارے نیبرز، میری بہت ہی جو پرانے نیبرز تھے میرے، انہوں نے ہمیں یہ بڑے گوشت کا پلاؤ، بیف پلاؤ، ٹھیک ہے، بیف پلاؤ بھیجا اور یہ زردہ بھیجا. اتنا کمال کا تھا نا، بہت ہی ٹیسٹی. ہم نے تھوڑا ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد نا میں نے اپنے نیبرز میں بھیج دیا، کیونکہ یہ میرے سے ویسٹ ہو جاتا، کیونکہ آج کل جیسے موسم بھی ہے تو آج کی چیز نا کل نہیں کھائی جا رہی ہے. تو پھر میرا یہی مائنڈ تھا کہ میں نا اس کو نا اپنے نیبرز میں جو میرے کلوز ہیں بہت زیادہ، میں ان کے طرف نا چیزیں بھیج دیتی ہوں. تو اس سے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لین دین سے نا آپ کی پیار محبت بھی بہت زیادہ بڑھتی ہے. تو یہ جیسے میں نے ڈسٹریبیوٹ کیا، اور اس کے بعد جی میں نے کہا سردیوں میں اور کون کون سے کام نہیں کیے بھی. آج آپ کو اس پورے ولاگ میں وہی چیزیں ملیں گی جو میں نے اس سردیوں میں کی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر میں نے نا فٹافٹ سے منگوائی فیسٹ آئس کریم. مجھے بتائیے گا کون کون زیادہ شوق سے کھاتا ہے. اٹس موسٹ فیوریٹ میری فیسٹ ہے یہ. اور آپ کی سوچ نہیں ہوگی کہ میں اتنے شوق سے کھاتی ہوں نا سردیوں میں چاکلیٹ آئس کریم، کہ میری بہت زیادہ فیوریٹ ہے. تو جی یہ ہم نے کھا لی تھی آئس کریم، اور آئس کریم کھانے کے بعد نا ہسبینڈ کہتے کہ میں نے دودھ والی جلیبیاں بنائی ہیں. رات کو کچھ بھی کھانے کا دل نہیں تھا، یہ کافی رات، اٹ مین کہ 9:30 بجے کا ٹائم ہوگا. تو ہم نے دودھ جلیبی کا بس ایک باؤل پیا اور بچوں کو بھی دیا، تاکہ بچوں کے جو فلو ہے نا وہ ختم ہو جلدی سے. یہ سوں جو سارا دن کی ہے نا، بس دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو بس بچے نا کچھ کھا لیتے ہیں ایسی چیزیں. تو آج کا ولاگ امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا. رمضان سے پہلے جتنی بھی تیاری تھی اس کے اوپر بنایا تھا. تو اوکے جی، اللہ حافظ. کل ملتے ہیں نیو ولاگ میں. بائے بائے.